باپر جوائے کا خطرہ ٹلنے کے بعد سندھ میں زندگی معمول پر آ گئی۔ باپر جوائے کی خشکی سے ٹکرانے سے قبل کئی روز کی خوف و ہراس اور تیاریوں کے بعد سندھ کے ساحلی علاقوں میں زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کی محنت پر کوئی دو رائے نہیں۔ اتحادی حکومت نے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بھڑکے مارنے والے ایک ہفتہ بھی قید برداشت نہیں کر پائے۔ قائد مسلم لیگ نون پر جب بھی مشکل آئی تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر ہی سپرد کیا۔ رہنما مسلم لیگ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کے 9 سال نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ مشکلات برداشت کی لیکن کسی کے سامنے رویا نہیں۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے 2023 میں انتخابات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو 10 نومبر تک نئی حکومت کے لیے ووٹ ڈالنے کی امید رکھنی چاہیے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ ہاں یہ انتخابات کا ہی سال ہے۔ سانحہ 9 مئی کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن سیاسی جماعت سے وابستہ شرپسندوں کے اعترافات اب بھی جاری ہیں۔ زوان پارک میں ہوئی سازش کو سیاسی جماعت کے اپنے کارکنان نے ہی بے نقاب کر دیا۔ لاہور کے جناح ہاؤس شرنگریزی کی منصوبہ بندی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی گرفتاری سے ایک دن پہلے ہی ہو چکی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں سیاسی پاور شو کرے گی۔ وزیر خارجہ و چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خصوصی خطاب کریں گے۔ وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل میمن کا شارع فیصل پر پیپلز بس سروس کے لیے مخصوص لین کے نفاذ کا اعلان۔ کہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ شہر کی اہم رستوں سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنی چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔